میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی گواہی آپ کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیجیے۔ آپ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، میں کپڑے سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تلاش کیا نہ ملی، اتنے میں آقا تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور کی چمک سے مجھے وہ سوئی مل گئی۔ کمرے کا اندھیرا اجالے میں بدل گیا اور مجھے وہ سوئی مل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، صحابہ کہتے ہیں آپ کے پاک دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور سرکار مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی۔ اگر میرے آقا پیار سے کسی کے رخسار پر ہاتھ پھیر دیتے تو لوگ اس کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگ جاتے۔ محمد عربی کریم کی ذات پاک کو رب نے کس قدر نور بنایا تھا۔ اللہ پاک نے نورانیت اور حسن کا پیکر، میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، رب کی تخلیق کا شاہکار اور اللہ کی تخلیق کا سب سے اعلیٰ ترین شاہکار میرے محمد عربی کی صورت تھی کہ لباس بشر پہن کر اتنا نور تقسیم کرتے تھے، پتہ نہیں یہ پردہ نہ ہوتا تو نورانیت محمد کا حال کیا ہوتا۔ اللہ نے پاک نبی کو نور بنا کے بھیجا، اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، امتی اس نبی کے ہو جو نور ہے۔ تو تمہارے اندر اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اندھیروں میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر بندے کا تعلق اپنے پاک نبی سے مضبوط ہو جائے، نہ اس کی فکر میں اندھیرا رہے، نہ اس کی سیرت میں اندھیرا رہے، نہ اس کی سوچ میں اندھیرا رہے، جو ظاہر اور باطن کو نور کر دیتی ہے ذات، وہ میرے محمد عربی کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھا، سرکار کی صحبت میں بیٹھے، آقا کے شاگرد، امتی اور مرید، میرے پاک نبی کی صحبت نے پتہ ہے ان پر کتنا رنگ چڑھایا تھا۔ خود نبی پاک فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میں نے سارے صحابہ کو چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ جس صحابی کا دامن پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے پاک نبی کو ایسا نور بنایا جو ان کی غلامی میں آیا، رب نے اسے بھی چمکا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ جو نبی پاک کے صحابہ ہیں، ان کو بتانا تو نہیں پڑتا کہ میں صحابی ہوں، ان کے تو چہرے کا نور بتا دیتا ہے یہ محمد عربی کا صحابی ہے۔ یہ مصطفیٰ والوں کے بھی بڑے عجیب انداز ہیں، چہروں کی چمک۔ مجھے معاف رکھنا، یہ چہروں کی چمک میک اپ سے نہیں آتی، یہ محمد کی غلامی سے آتی ہے۔ کریموں سے جو نور ہوتا ہے یہ جھٹ پٹ کا ہوتا ہے، کریم ختم نور چٹ، اور نبی کی غلامی کا جو نور آ جائے اسے تو قبر کی مٹی بھی دبا نہیں سکتی۔ اصل نور تو نبی کی غلامی والا ہے، محمد عربی کی غلامی والا ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں سمجھے تو میں اس طرح سمجھاؤں گا، رنگ کالا بھی ہو، بلال محمد کا ہو جائے تو اس رنگ سے بھی نور چمکتا دکھائی دیتا۔ میرا نبی خود نور ہے، اور جو ان کی نوکری میں آ جائے میرا نبی اسے بھی منور کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہمیں تو ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کو صداقت کا تاج پہنا کر، عمر کو عدالت کا تاج پہنا کر، عثمان کو حیا کا زیور عطا کر کے، علی کو شجاعت کا تاج عطا کر کے کہا دیکھو تو صحیح میں نے کیسے کیسے نگینے تیار کی۔
خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. یہ مصطفیٰ کی صحبت نور تھی. اچھا یہ آقا کا سلسلہ نور ختم نہیں ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں امتیو تم میں سے بہترین بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جسے دیکھو خدا یاد آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے قیامت کی صبح تک جو بندہ میرے نبی سے وفا کرے گا، میرے نبی کی پیروی کرے گا، اللہ اس کے چہرے کو بھی نور عطا کر دے گا. جو اسے دیکھے گا اسے بھی محمد کا کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا. میرے آقا تو آج بھی چمکا رہے ہیں، نور میرا نبی آج بھی بانٹ کر رہا ہے. اچھا کوئی سوال ہی نہ بنے، کوئی اس نبی سے چمک مانگے ہی نہ. میرے اور آپ کے امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑا خوب بیان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے نبی سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے پھر اس کے مقدر کا سورج کبھی ڈوبا نہیں کرتا، پھر وہ ہمیشہ روشن رہتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے میری دنیا روشن ہو جائے، میری قبر روشن ہو جائے، میرا حشر روشن ہو جائے، میرا ظاہر روشن ہو جائے، میرا باطن روشن ہو جائے، وہ دھکے نہ کھائے، نبی کے در پر غلام محمد بن کے آئے. آج بھی میرا نبی چمکا رہا. چمکانا یہ کام ہی میرے آقا کا ہے، لوگوں کو صاف ستھرا کرنا یہ کام ہی میرے آقا کا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب تجھے تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پاک صاف کر. یہ عجیب بات نہیں ہے، بندوں کو پیدا اللہ کرتا ہے. آپ ذرا ادھر ادھر دیکھ لیں پھر میں بات کرتا ہوں. بندوں کو پیدا اللہ کرتا ہے اور پاک کرنے کی ڈیوٹی میرے نبی کی لگاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اور خدا کی ساری مخلوق پاک نہیں ہوتی، جس پہ محمد کی نگاہ پڑ جائے وہ پاک ہوتا ہے.